ابن انشا کی کتاب ہے خمار گندم، اس میں وہ تحریر کرتے ہیں، آج صبح ہم نے اخبار کھولا تو اس میں کئی خوشی کی خبریں نظر آئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کراچی کے اسپتالوں کو کتے کے کاٹے سے بچاؤ کی دوا یعنی سیرم نومبر سے ملنے لگے گی۔ دوسرے یہ کہ کراچی کارپوریشن نے پبلک کے پرزور اصرار پر 10 ستمبر سے شہر کی صفائی کی مہم شروع کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا ہے، کیونکہ اکتوبر میں 10 سالہ ترقیات کے جشن منائے جاتے ہیں۔ ایک اخبار میں کے ڈی اے کی سرگرمیوں کے متعلق 4 صفحے کا ضمیمہ بھی دیکھا، جس میں کے ڈی اے کے محکمہ پانی کی انجینئر کا ایک مضمون بھی شامل ہے۔ اس میں پہلی بار انکشاف کیا گیا ہے کہ شہر کی شادابی کے لیے پانی بس ضروری چیز ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ خود کو کتوں سے کٹوانا چاہتے ہیں وہ نومبر تک انتظار کر لیں، اس کے بعد اپنا شوق جتنا جی چاہے پورا کریں۔ ہمیں یقین ہے کہ اس اعلان کی نقلیں کتوں میں بھی تقسیم کر دی گئی ہوں گی تاکہ اپنا منہ بند رکھیں۔ دہن سگ با اعلان دوختہ بے، کورنگی سے ایک صاحب کتوں کے لیے کتا گزٹ نکالنا چاہتے تھے، اس کی کثیر الاشاعتی کے بارے میں بڑی امیدیں رکھتے تھے۔ اگر وہ نکل آیا ہو تو یہ اعلان جلی حرف میں اس میں چھاپ دینا چاہیے، ورنہ ہم اہل شہر کو مشورہ دیں گے کہ آج کا اخبار ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں، جو ہی کوئی کتا ان کی طرف لپکے اسے ڈانٹ دیں کہ دور دور میں یہ دیکھ اعلان آ گیا ہے، نومبر تک کاٹنا منع ہے کیونکہ ابھی دوا نہیں بنی ہے۔ ٹیلی ویژن پر بھی اس کی تشہیر ضروری ہے کیونکہ بڑے گھروں کے تو کتے بھی باقاعدگی سے ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں۔ اب رہی کراچی کارپوریشن کی صفائی کی مہم، کارپوریشن والے سیدھی انگلی اعتراف کیوں نہیں کر لیتے کہ انہیں اس کا خیال ہمارا کالم پڑھ کر آیا ہے اور اشیاء ترقیات محض بہانہ ہے۔ ہم نے لاہور کا ذکر کیا تھا کہ وہاں جا بجا کوڑے کے ڈھیروں میں بانس کھڑے کر کے بینر پھیلا دیے گئے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تفصیلات پڑھنے پر معلوم ہوا کہ اس مبارک اور ضروری مہم کے لیے کارپوریشن کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ اور باغبانی ڈپارٹمنٹ کو کچی نیند سے جگا کر کہا جائے گا کہ ہاں تو صاحبو دکھاؤ ذرا اپنے جوہر۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس سلسلے میں کیا کرے گا، اس کا کچھ اشارہ بھی اس اعلان میں ہے، وہ یہ کہ لوگوں کو نوٹس دے گا کہ اپنے اپنے گھروں پر صفائیاں کراؤ، جو نہیں کرائے گا اس کے وغیرہ وغیرہ۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دوسرے محکمے بھی نوٹس دیں گے، لیکن کس بات کے، اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہمیں ڈر ہو گیا ہے کہ ہم نے سواری نیچے کے لیے مانگی تھی، کہیں اوپر کے لیے نہ مل جائے۔ ہم نماز بخشوانے کی فکر میں ہیں، کارپوریشن روزے ہمارے گلے میں ڈالنے کی سوچ رہی ہے۔ ہم نے پوری خبر کو دوبارہ پڑھا، اس میں کہیں اس بات کا اشارہ نہیں کہ لوگ بھی چاہیں تو کارپوریشن کو نوٹس دے سکتے ہیں کہ اٹھوا کوڑے کے ڈھیر، کرو صاف نالیاں شہر کی۔ ایک صاحب نے تو ابھی سے یہ فالے بد زبان سے نکال دی ہے کہ دیکھنا یہ کارپوریشن شہر والوں کو بھنگی بنا کے چھوڑے گی۔ پچھلے دنوں اخبار میں اس قسم کی خبر بھی دیکھی کہ آئندہ ڈاکٹروں اور انجینئروں کو بلدیہ کے چیئرمین مقرر کیا جائے گا۔ ہر چند اس خبر میں یہ ذکر نہیں کہ موجودہ چیئرمین اور وائس چیئرمین وغیرہ کسی اسپتال میں ڈاکٹر لگا دیے جائیں گے۔ تاہم اس تجویز کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ اتنے سارے ڈاکٹر آخر کس مرض کی دوا ہیں، ان سے کچھ کام تو لینا ہی چاہیے۔ ہمارے ذہن میں کچھ اس قسم کا منظر آتا ہے کہ ہمارے عزیز دوست ڈاکٹر MBBS خان محمد باقر بن سلطان خان بلدیہ کے دفتر میں چیئرمین بنے بیٹھے ہیں۔ ایک ہاتھ میں عوام کے دلوں کی دھڑکنیں سننے کے لیے اسٹیتھوسکوپ ہے اور دوسرے میں تھرمامیٹر جس سے اپنا کان کھجا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک اہلکار فائل بغل میں دابے داخل ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نہایت خوش خلقی سے چپڑاسی کو آرڈر دیتے ہیں کہ 2 کپ کونین مکسچر کے بنا کے لاؤ۔ وہ صاحب عذر کرتے ہیں، یعنی بہانہ کرتے ہیں کہ میں ابھی پی کے آیا ہوں، لیکن ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ ایک اور میں کیا حرج ہے، مکسچر ہی تو ہے، چائے تو نہیں کہ نقصان کرے۔ آپ کونین مکسچر پسند نہیں کرتے تو فلو مکسچر بھی ہے۔ اچھا تو کیا بات ہے جناب، پرائمری اسکول چاہیے رنچھوڑ لائن میں، اس کے لیے پیسے منظور کیے جائیں۔ کیا علامات ہیں جناب، بچے ناتعلیم یافتہ ہیں۔ ایکس رے کرایا جی، کس چیز کا؟ اسکول کے بچوں کا جی، وہ تو نہیں کرایا، کرا لیں گے۔ دیکھیے صاحب، ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں اسکول کے لیے تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، فی الحال سارے بچوں کو جمع کر کے ایک ایک ٹیکہ ہیضے کا لگا دیجیے، بہت دوا ہے ہمارے پاس، اور اسکول جہاں بنانا مقصود ہے وہاں فی الحال DDT چھڑک دیجیے۔ وہ صاحب دوسری فائل آگے بڑھاتے ہیں کہ عبدالی روڈ کی حالت بہت خراب ہے، لوگ ٹھوکریں کھاتے ہیں، بازو کی تو ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں ہاں عبدالی روڈ کی حالت باقی خراب ہے، جا بجائے فریکچر ہے، اس کا بھی ایکس رے کرانا ضروری ہے، فی الحال تو پولٹس کی تہ جما کر پٹی باندھ دی جائے۔ جی سڑک کے، ارے نہیں، زخمی ہونے والوں کے۔
اس مسند پر ڈاکٹروں کا حق ثابت ہے تو حکیموں کا کیوں نہیں؟ ہمارے مہربان فاضل طب حکیم بقل بطورہ صاحب بھی اس کام سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں۔ دفتر میں مسند بچھی ہے، آلتی پالتی مارے بیٹھے ہیں۔ جو شخص فائل لے کر اندر آتا ہے پہلے اس کی نبض دیکھتے ہیں، اسے جوشاندے کا پیالہ پیش کرتے ہیں، اس کے بعد احوال سنتے ہیں۔ اہلکار یہاں بھی وہی بات دہراتا ہے کہ پرائمری اسکول چاہیے اور سڑک مرمت طلب ہے۔ حکیم صاحب فکر مند ہو کر فرماتے ہیں، جی ہاں، میں نے بلدیہ کے مسائل کا کارورا دیکھا ہے، واقعی بڑی خراب حالت ہے۔ ایسے کیسے کام چلے گا؟ سارے عملے کو جلاب دینا پڑے گا۔ اب رہا پانی تو گیا، ریسرچ اور تحقیقات کے بعد کے ڈی اے کے انجینئروں نے بھی یہ راز پا لیا ہے کہ شہر کی شادابی سے پانی کا قریبی تعلق ہے۔ یہ بات ہم نے بھی کہی تھی، لیکن ہم ٹیکنیکل آدمی نہیں ہیں۔ ہمارے پاس اس دعوے کے لیے ثبوت میں شواہد اور دلیلیں نہیں تھیں۔ بہرحال اس اہم انکشاف کے بعد کیا ہم توقع کریں کہ ہماری ٹینکی میں پانی آیا کرے گا اور علامہ اقبال ٹاؤن کے پارک کی طرف توجہ کی جائے گی جس میں کتے لوٹتے ہیں، بلکہ اب تو وہ بھی لوٹتے لوٹتے تنگ آ گئے ہیں۔ یہاں لوٹتے سے مراد ہے زمین پر کتوں کا کھیلنا، لیٹ جانا۔